سن 91 ہجری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بصرہ کے اندر جب انتقال ہوتا ہے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی 4-5 صحابہ کرام موجود تھے، باقی تمام صحابہ کرام اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے۔ پھر 99 ہجری کے اندر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کے ساتھ پکارا جاتا ہے، ان کو جب خلافت کے معاملات سونپے جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کے لیے ایک درد رکھنے والے خلیفہ تھے، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں اور کبار تابعین بھی اب آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان مقدس شخصیات کے جانے سے علم حدیث کا جو مقدس علم ہے وہ بھی قبروں میں دفن نہ ہو جائے، اس لیے اور اس کے علاوہ اس دور کے اندر مختلف قسم کے فتنوں نے بھی سر اٹھایا تھا، خوارج، روافض، جبریہ، قدریہ، یہ سارے خطرناک قسم کے جو فتنے تھے وہ بھی سر اٹھا چکے تھے اور کسی حد تک عروج پر پہنچ چکے تھے۔ تو ایسے نازک دور کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مقدسہ کو جمع کرنے اور اس کو لکھنے کے لیے ایک سرکاری فرمان جاری کیا اور مختلف علماء کرام کے نام خط ارسال فرمایا۔ مدینہ منورہ کے قاضی حضرت ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے نام بھی ایک خط لکھا اور اس میں یوں لکھا: انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتب فانی خفت دروس العلم وذهب العلماء، کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث آپ کو ملیں اس کو لکھ لو، کیونکہ میں علم کے دروس اور علماء کے جانے کا خوف رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ علماء چلے جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ علم کے جو درس و تدریس کے لیے مواد ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ تو بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انہی ایام میں، انہی دنوں کے اندر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے طرف بھی خط لکھا، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی خط لکھا اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی ایک خط لکھا۔ اس لیے ان حضرات کو علم حدیث کے لیے مدون اول کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں ان تینوں حضرات نے بہت بڑا حدیث پر کام کیا تھا، اسی وجہ سے ان میں سے ہر ایک کو مدون اول کے نام سے پکارا جاتا ہے، کوئی بھی اس میں کوئی تعارض، کوئی مضائقہ نہیں۔ بہرحال پہلی صدی کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے ساتھ کام شروع ہوا اور کافی ساری احادیث جمع کی گئی۔ پھر جب پہلی صدی مکمل ہوئی اور دوسری صدی شروع ہوئی تو بہرحال دوسری صدی کے اندر بھی علم حدیث پر بہت بڑا کام ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار، یہ بھی دوسری صدی کے اندر لکھی گئی۔ 40,000 احادیث مبارکہ میں سے منتخب کر کے منقح احادیث کو اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا تھا
اور یہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر احادیث کو فقہ کی طرز پر لکھا گیا، یعنی جس طرح فقہ کے ابواب ہیں، پہلے کتاب الطہارت، پھر کتاب الصلاۃ، تو کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کی جو کتاب ہے یہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر احادیث کو فقہ کی ترتیب کے ساتھ لکھا گیا۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی موطا کو لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بھی اپنی توجہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب الآثار کی طرف مبذول کیا، اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کی ترتیب یہی رکھی جو کتاب الآثار کے اندر تھی۔ اور پھر اسی دوسری صدی کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی، جامع سفیان ثوری، تو انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اسی ہی ترتیب کو مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھا۔ پھر موطا امام محمد اور مسند ابو داؤد طیالسی، یہ ساری کتابیں، اور مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ ساری کتابیں اسی دوسری صدی کے اندر لکھی گئی۔ دوسری صدی مکمل ہوتی ہے، تیسری صدی یہ علم حدیث کے لیے بہت اہم تھی، اور اس میں علم حدیث پر جو کام ہوا نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوا، کیونکہ اسی صدی کے اندر علم حدیث کے اندر جرح و تعدیل کا بھی ایک میدان کھل کر سامنے آیا، اور جو تصانیف ہوئی ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ قسم کی، اعلیٰ درجے کی تصانیف ہوئی ہیں۔ سیاہ ستہ بھی اسی زمانے کے اندر مرتب کیے گئے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری کتابیں تیسری صدی کے اندر لکھی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں، سنن دارمی، صحیح ابن خزیمہ، اور اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، معجم طبرانی، معجم صغیر اور معجم کبیر، یہ ساری کتابیں بھی اسی تیسری صدی کے اندر ہی لکھی گئی۔ اور اس کے بعد چوتھی صدی میں بھی کچھ کام ہوا، جس میں صحیح ابن حبان، سنن دارقطنی اور مستدرک حاکم، یہ ساری کتابیں چوتھی صدی کے اندر لکھی گئی۔ اور پانچویں صدی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کام ہوا، جس کے اندر امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے الجمع بین الصحیحین کی تصنیف بھی فرمائی۔ 5 صدی کے بعد اب اس کے بعد علم حدیث پر کوئی اتنا کام نہیں ہوا تصنیف کے اندر۔ اب یہ ساری کتابیں، معتبر کتابیں جو ہیں، یہ انہی 5 صدیوں کے اندر ہی لکھی گئی ہیں۔ پھر بعد میں علماء محققین نے ان کے مراتب بھی طے فرمائے کہ کون سی کتابیں ہیں جو زیادہ صحیح ہیں، اور ان کی ہر حدیث ایک حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس کے اندر جو مراتب اور درجات مرتب کیے گئے، تو علماء کرام نے بڑی تحقیق اور تفتیش کے بعد سب سے پہلے نمبر پر، پہلے درجے پر جو کتابیں رکھی ہیں، اس کے اندر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک اور صحیح ابن حبان اور صحیح ابو عوانہ، یہ کتابیں سب سے پہلے نمبر پر رکھی گئی۔ اور اگر کوئی بھی شخص ان کے اوپر جرح کرتا ہے تو لازماً ان سے دلیل مانگی جائے گی کہ بھائی ان کتابوں کی حدیث کو بیان کر کے آپ جرح کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل کے بغیر ہم کسی کی بھی بات ان کتابوں کے خلاف ہم نہیں مان سکتے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو درجہ ہے وہ سنن ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کا درجہ ہے۔ ان کی ساری حدیثیں تو صحیح نہیں ہیں، اکثر و بیشتر حدیثیں صحیح ہیں، اور جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ قابل استدلال ہیں، اور ان کو بطور حجت کے، بطور دلیل کے ان کو لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر درجہ ہے ان کتابوں کا جن کے اندر غور فکر کیا جائے گا، جو صحیح حدیثیں ہیں وہ قابل حجت ہیں، قابل عمل ہیں، جو ضعیف ہیں تو وہ متروک ہیں، چھوڑ دیا جائے گا ان کو۔
ان کے اندر مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی آ جاتی ہیں جو ہیں تو قابل عمل، لیکن ساری کی ساری احادیث نہیں، کچھ صحیح ہیں، اور بہرحال اس کے لیے دلیل اگر آ جاتی ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے تو اس کو بطور حجت کے دلیل کے لیا جائے گا۔ اور چوتھا جو طبقہ ہے اس طبقے کے اندر کچھ کتابیں ہیں، مسند فردوس دہلوی اور اسی طرح نوادر الاصول، یہ کتابیں ہیں، ان کے اندر کچھ تفسیری روایات بھی ہے، کچھ حکایات بھی ہے، بہرحال یہ وعظ و نصیحت کے لیے کتابیں ہیں، اور ان کی جو احادیث ہیں وہ بھی کچھ صحیح بھی ہیں تو کچھ ضعیف بھی ہیں۔ اور پانچواں جو درجہ اور طبقہ ہے کتب احادیث کا، تو اس کے اندر وہ کتابیں آتی ہیں جن کے اندر صرف اور صرف موضوع احادیث ہیں اور جن کو لینا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی مختلف کتابیں ہیں، الموضوعات الکبیر ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری کتابیں ہیں۔ بہرحال یہ مختلف مراتب رکھے گئے، اور اس کے اندر ایک یہ بات ہے کہ علم حدیث پر شد و مد کے ساتھ اتنا بڑا کام یہ ٹھیک 1 صدی گزرنے کے بعد شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ جل جلالہ کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اگر پہلے ہی دن سے روز اول سے اگر علم حدیث پر کام شروع ہو جاتا تو ایک ایک حدیث جو ہے وہ قطعی ہو جاتی، اور ایک ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا لازم ہو جاتا، فرض عین ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن قطعی ہے اسی طرح احادیث بھی قطعی ہو جاتی، اور پھر جو ہے اس کے اندر بحث مباحثہ اور راجع مرجوح کا کوئی بھی احتمال نہ ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے علم حدیث کے کام کو مؤخر کر کے اور اس کو ضمنی بنا کر علماء کی تحقیق کا میدان کھول دیا، تاکہ راجع مرجوح کا سلسلہ بھی اس کے اندر جاری ہو سکے، اور ایک حدیث کو راجع کر کے دوسری کو مرجوح کر کے دلیل کی بنیاد پر پھر علماء کرام اس سے راہیں نکالیں اور مسائل کا استنباط صحیح طریقے سے کر سکیں۔